اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ بلندتر صلوات. اذان محترم، جیسا کہ ان تمام مجلسوں میں آپ لوگ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی کہ اپنی اولویتوں کو تبدیل کریں، سختی میں آنے کو برا مت سمجھیں، بلکہ خدا سے وہ استقامت مانگے کہ خدا ہمیں واقعاً اس سختی سے گزرنا سکھائے. اسی طرح اپنی نمازوں کو غور سے دیکھیں، کیا واقعاً وہ نمازیں ہمیں عشق خدا کی طرف لے جا رہی ہیں؟ کیونکہ جب سید الشہداء مدینے میں گئے تھے تو اس وقت سازش کی گئی تھی. دشمنوں نے کیا سازش کی تھی کہ حج کے لبادے میں لوگوں کو بھیجا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے عین حج میں. اسی لیے وہ کہ جو مکہ اور مینا کا مالک ہے وہ حج کو چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور اس وقت حج چھوڑنا پڑا، لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے حج کو جاری رکھا اور معذرت کی کہ امام حسین ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. وہ جانتے تھے کہ امام اکیلے ہیں، وہ جانتے تھے امام مظلوم ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جہاں امام جا رہے ہیں امام کو جان کا خطرہ ہے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امام کو اعوان و انصار کی ضرورت ہے. اور کیا یہ تمام باتیں امام نہیں جانتے تھے؟ یہ باتیں امام ان سے پہلے جانتے تھے. یہ تمام واقعات وہ خود نبی سے جان چکے تھے. بچپن سے شروع سے یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایسے ایسے حالات رونما ہوں گے. نبیوں کو پتا تھا کہ کس کا خون اس جگہ پر بہے گا، تو سب کو پتا تھا. تو وہ کہ جنہوں نے امام کو چھوڑ دیا، کیا ان کا حج قبول ہوگا؟ نہیں. یعنی یہاں ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ امام کی نصرت میں حائل ہونے والی کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوگی. ایک طرف امام کی نصرت ہے اور ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، وہ چیز قبول نہیں ہوگی. جب امام کی نصرت آ گئی تو ہمیں امام کی نصرت کرنی ہے. پوری دنیا خاموش تھی لیکن اہل میدان شہید ہوتے جا رہے تھے. کس امید پہ شہید ہو رہے تھے؟ ایک سوال عموماً لوگوں کے دماغوں میں اٹھتا ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے دماغوں میں تو بہت اٹھتا ہے کہ جب ان کو پتا تھا کہ سامنے موت ہے تو پھر کیوں شہید ہو رہے تھے، وہ کیوں جا رہے تھے؟ اس چیز کے لیے ایک بہترین جملہ شہید باقر الصدر کا ہے. اب شہید باقر الصدر کون ہے تھوڑا سا بتاؤں گی. شہید باقر الصدر ایک ایسی ہستی کہ جو مرجع تقلید اپنے زمانے کے، اور ان کو صدام نے نظر بند کر دیا تھا عراق میں، اور اتنی سخت نظر بندی تھی کہ فوجی کو باہر کھڑا کیا تھا گلی کے کونے میں، اور کسی شخص کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان تک آ سکے. ان کے شاگرد صرف یہ سوچتے رہ گئے کہ اگر ہم سب مل کے جائیں، اگر ہم جائیں، اور اس عرصے میں وہ شہید کر دیے گئے. بہرحال وہ خود ایک عالم دین تھے. فقہ کے اندر اصول، فلسفہ، منطق، ریاضیات، نہ جانے کتنے علوم پر ان کو بصیرت تھی، کتنے علوم انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ عراقی ان کا ساتھ نہیں دیں گے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ مار دیے جائیں گے؟ ان کو پتا تھا. جب ہم جیسے ادنا لوگ یہ باور کر لیتے ہیں کہ حالات کیسے جا رہے ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو ایک اتنی بڑی ہستی کہ جو اہل علم میں سے ہو، کیا وہ اپنے بارے میں پتا نہیں کر سکتی؟ جیسے امام حسین علیہ السلام کو سب مشورے دیتے ہیں کہ امام مولا حسین آپ مت جائیے، آپ مکہ مت جائیں، آپ یہاں چلے جائیں. کیا مولا کو خود کو علم نہیں ہوگا؟ وہ ہستی کہ جو امام وقت ہے اس کو کیسے علم نہیں ہوگا؟ تو اس کو مشورہ دینا نہیں بنتا. اسی طرح اپنے سے بڑا جو اہل علم ہے، جو عالم دین ہے، اپنے علاقے کا مرجع تقلید ہے، اس کو لوگ آ کے بتا رہے ہیں. تو ایک شخص بڑی ہمت کر کے، نہ جانے وہ حکومت کا نمائندہ تھا کہ وہ مخلص شخص تھا، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ان تک پہنچا اور شہید باقر الصدر سے کہتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر لیں، جتنی بھی زحمات آپ کر رہے ہیں، عراقی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ قتل کر دیے جائیں گے. تو شہید باقر الصدر کیا کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پتا ہے. یہ ہاں مجھے پتا ہمیں خود تاریخ میں بھی ملتا ہے
کیونکہ ہم تو مولا کے چاہنے والوں میں ہیں. تاریخ کھنگالے پڑھیں تو سید الشہداء نے عبداللہ ابن زبیر سے کہا تھا کہ جب عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین کے پاس آئے اور کہا تھا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا کہ ہماری اولاد میں سے کوئی ایک اولاد مظلومیت کے عالم میں شہید ہوگی, مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ نہ ہو. تو امام حسین کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے نانا سے تم نے سنا ہو اور میں نے نہ سنا ہو؟ میں جانتا ہوں میں شہید کر دیا جاؤں گا. اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا کی تاریخ میں بھی ہمیں یہ جملات ملتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کہ جب اپنی وراثت کے لیے لینے کے لیے گئی ہیں تو اس وقت بی بی سے کیا کہا گیا کہ رسول نے ہمیں فرمایا کہ آپ کی وراثت نہیں ہے, نبیوں سے ان کی اولادوں کو وراثت نہیں ملتی. یہ جملے تھے اس وقت کے حاکم کے, سب جانتے ہیں کون تھا اس وقت کا حاکم. اس نے یہ جملے کہے تھے کہ سیدہ آپ کے لیے رسول اللہ نے کہا ہے کہ آپ کو وراثت نہیں ملے گی کیونکہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. تو کیا جو بیٹی کی وراثت ہے رسول اللہ غیروں کو بتاتے رہیں گے اور اپنی بیٹی کو وہ حکم نہ بتائیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو سیدہ نے بھی اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے میرے بابا نے مجھے نہ بتایا ہو. تو یہ بھی انہی علی کا ماننے والا ہے. اس نے بھی اتنا علم حاصل کیا کہ یہ بھی سمجھ گیا کہ ادھر کوئی عراقی میرا ساتھ نہیں دینے والا. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی عراقی میرا ساتھ نہیں دے گا. تو شخص پوچھتا ہے کہ پھر آپ کیوں جان دے رہے ہیں؟ اور یہ سوال آج تک لوگوں کے ذہنوں میں ابھر رہا ہے. 1400 سال سے ہم سب کی شہادتیں دیکھتے آ رہے ہیں. اپنے ملک کی اگر بات کریں, علامہ عارف الحسینی, شہید محمد علی نقوی اور جتنے بھی شہید ہیں, کیا ان کو خبر نہیں تھی؟ ان کو پتا تھا. اور اگر کسی کو ڈائریکٹلی نہیں پتا تھا تو ایک حس ہو جاتی ہے, شہداؤں کو ایک حس ہو جاتی ہے, اپنے گھر والوں سے خدا حافظی کر کے نکلتے ہیں. شہداء کی داستانیں پڑھیں, ان میں یہ چیز آپ کو ملے گی. تو اور اگر ان کو نہیں بھی پتا تھا تو یقین جانیں یہ شہداء ایسے ہیں کہ یہ تڑپتے تھے کہ ہمیں شہادت ملے. تو یہ کیوں اپنی جان دے رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر محمد علی نقوی کو پتا تھا کہ ان کی شہادت کے بعد پاکستان تبدیل ہو جائے گا؟ ان کو پتا تھا نہیں ہوگا. تو انہوں نے شہید باقر الصدر نے کہ جو خود سید ہے, یہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے امام سے جو سیکھا ہے, جو منطق میں نے اپنے مولا سے سیکھی ہے, وہ یہ ہے کہ ہر دور میں میرے جد امجد کی طرح کچھ لوگوں کو حق کی خاطر مظلومیت میں جان دینی ہے, اور اہل عراق کے لیے میں اپنی جان دوں گا. ابھی اس کا اثر نہیں ہوگا لیکن میرا خون رائے گا نہیں جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنا اثر دکھائے گا. شہید نمر نے اپنا خون دیا کہاں پر؟ حجاز میں. کیا آل سعود ختم ہو گئی؟ نہیں, آل سعود اب تک موجود ہے, لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. یہ منطق کس کی ہے؟ یہ سید الشہداء کی منطق ہے. 61 ہجری کربلا میں پہنچے یزید. اس وقت 61 ہجری کے زمانے میں کیا یزید مرا تھا؟ نہیں. امام حسین شہید ہو گئے تھے. کیا بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. لیکن اب دیکھیں وہ خون حسینی کا اثر کہ ہر طرف آپ کو حسینی نظر آئے گا, علم حسین نظر آئے گا. جتنے گھروں میں دیکھ لیں کون سا علم نظر آتا ہے؟ عباس کا علم نظر آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم لوگ کس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ ہم تاثیر کے پیچھے بھاگتے ہیں. اگر اپنی دنیا میں دیکھیں, ہم کسی شخص سے محبت سے پیش آ رہے ہیں, اس شخص کا فرض کریں موڈ خراب ہے, ہم کہیں گے وہ فوراً ہمیں اسی طرح سے رپلائی بیک کرے. نہیں ملتا ہم کہتے ہیں آئندہ تم نے بات ہی نہیں کرنی. یہ غلط چیز ہے جان محترم. آپ کو اللہ نے کہا ہے ہر کسی سے عزت سے پیش آئیں, پیارے طریقے سے پیش آئیں. آپ کو نہیں معلوم سامنے والا کس حالات میں ہو سکتا ہے وہ نہ سمجھ پایا ہو آپ کی مسکراہٹ کو, اس کو موقع دیں. اس کا سوال خدا اس سے کرے گا کہ تم نے کیوں مسکرا کر نہیں دیکھا, تم نے کیوں خوش اخلاقی سے بات نہیں کی. ہر چیز میں آپ کی یہ چیز آئے گی کہ ہم چاہتے ہیں تاثیر فوراً سے مل جائے. یہ جو کہا گیا ہے ہمیشہ قرآن میں آئمہ نے کہ صبر سے کام لیں. صبر کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک دن صبر کیا اگلے دن آپ کو رزلٹ مل جائے گا. نہیں, صبر کئی لمبی ساعت کا صبر ہوتا ہے.
ایک عورت جب اپنے گھر کے کچھ مسائل میں صبر کرتی ہے، یقین جانے وہ صبر 10 سال کے بعد آپ کو ایک ایسا میٹھا پھل دیتا ہے، اس وقت آپ واقعی خدا کے سامنے سر نگو جاتے ہیں کہ واقعا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں جن لوگوں نے وعدے کیے اور اللہ نے جن سے وعدے کیے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اب بھی لوگ ہیں کہ جو انتظار کر رہے ہیں اپنی شہادتوں کا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں خود کو شہید جیسا بنانا ہے تاکہ ہم شہید بن جائیں۔ یہ قاسم سلیمانی کے جملے تھے کہ شہید ہونے سے پہلے خود شہید والی زندگی گزارو، ویسی زندگی گزارو جیسا کہ کربلا کے 72 نے گزار کے دکھائی ہے۔ عزیزان، یہ جو خون ہے، کیا ان کے سوال نہیں ہوں گے ہم سے؟ یہ منطق ہے خدا کی۔ خدا کبھی بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مظلوم خون کا سوال نہ کرے۔ یہ مظلوم خون کے اثرات ہوں گے، ہم سب سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ ہم جو اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام خواتین، ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں دیکھے آپ کے لیے آپ کی خانوادہ، آپ کا کام کاج، آپ کی اولاد، آپ کی زندگیوں میں آپ کا وقت کا امام کس نمبر پر آتا ہے۔ صبح اٹھ کر ہمیں پرواہ ہوتی ہے بچوں کو اسکول لے جانا ہے، کدھر ہے آپ کا امام؟ امام زمانہ بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ زیارت عاشورہ انشاءاللہ تمام بہنیں پڑھتی ہوں گی۔ کیا پڑھتے ہیں ہم اس میں؟ بے ابی انتا و امی، کہ اے امام حسین، ہم آپ کے اوپر اپنے والدین بھی فدا کر دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر میرے امام کو ایک طرف میری ضرورت ہے اور میرے والدین کو بھی ضرورت ہے، لیکن کیونکہ اگر امام نے نصرت کے لیے صدا لگا دی ہے، ہمیں اپنے امام کی طرف جانا ہے۔ عزیزان، یہ والدین بھی آپ کو امام نے دیے ہیں۔ اگر اس وقت ہمارے سروں کے اوپر والدین کا سایہ ہے تو ہمارے خدا اور ائمہ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کی گودیوں میں بچے ہیں تو یہ آپ کو بچے ایسے نہیں مل گئے، یہ انہی کے صدقے سے ملے ہیں۔ اگر آپ اس وقت اپنے کسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں، وہ گھر کس کی وجہ سے ملا ہے؟ وہ انہی ہستیوں کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ نوکریاں جس کے لیے امام کی مجلسوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، امام کی نماز، اللہ کی نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ کس نے دی ہے نوکریاں؟ یہ اللہ نے دی ہیں۔ انہی وسیلوں سے آپ کو یہ نوکریاں ملی ہیں، یعنی یہ تمام چیزیں جس وسیلے سے ملی ہیں، سب سے پہلے اولویت انہی کو دینی ہے۔ عزیزان محترم، تو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کل بتایا تھا، اپنے چیلنج کو ایکسپٹ کرنا ہے، اولویت دیکھنی ہے کہ میں کس چیز کو اہمیت دیتی ہوں۔ امامت درست کرنی ہے اپنی، ہمیں اپنے ایمان پر توجہ دینی ہے، خدا پر ایمان، امامت پر ایمان، جتنے بھی ہمارے ایمان ہیں ان سب پر ہمیں پورا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جہاں مجھے اللہ نے بلایا، جہاں میرے امام نے آواز دی، اور اس چیز کی پریکٹس کہاں سے شروع ہوگی؟ آپ کی نماز سے پریکٹس شروع ہوگی۔ جو شخص نماز کے لیے اٹھتا ہے، آقا بہجت کا جملہ تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی اول وقت اگر نماز پڑھتا ہے، کوئی بچی، میں عموماً بچیوں سے کہوں گی، اگر آپ اول وقت نماز پڑھتی ہیں، یقین جانیں آپ کی زندگی کے آگے کے جتنے کام ہیں، چاہے وہ شادیاں ہوں، چاہے وہ نوکریاں ہوں، چاہے وہ آل اولاد ہو، ہر کام آپ کا وقت سے پہلے ہو جائے گا، یقین جانیں۔ نماز اپنی اول وقت کر لیجئے۔ بزار محترم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خالصانہ کام کر کے دکھائیے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم ہے بھی تو پیسہ نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ہم کیا کریں اپنے امام کے لیے؟ عزیزان، آپ کے پاس اگر ایک گلاس کو اٹھانے کی طاقت ہے تو یہ کام بھی اگر آپ خالص امام کے لیے کریں گی وہ بھی شمار کیا جائے گا۔ اس چیز کے لیے ایک واقعہ ہے، استاد احمدی میان جی ایک تقریر میں بیان کر رہے تھے، ایران کے انقلاب کی اینیورسری تھی، انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایران میں مظاہرے چل رہے تھے، شاہ کی آرمی کھڑی تھی، گولیاں برسا رہی تھی، تمام نوجوان ان سے لڑ رہے تھے۔ اس زمانے میں، کئی سال پرانی زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں ٹیلی فون بوتھس ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے سے ایک گھر جیسے بنے ہوئے ہوتے تھے ٹیلی فون بوتھ، اور وہاں پہ ٹیلی فون ہوتا تھا اور کوئنس ڈال کر لوگ ٹیلی فون کرتے تھے اپنے گھر، 3 یا 4 منٹ کی بات ہوتی تھی۔ وہ بوڑھی خاتون میں نے دیکھا کہ ادھر کھڑی ہے،
مجھے لگا کہ شاید راستہ بھول گئی ہے، تو میں گیا اس کے پاس، میں نے کہا اماں یہاں فائرنگ ہو رہی ہے، آپ فوراً اپنے گھر چلی جائیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کھولے، اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارے سکے تھے۔ وہ کہتی ہے کہ کل رات سے میرا بیٹا اسی لیے نکلا ہوا ہے تاکہ اس انقلاب میں اپنی جان دے سکے۔ میں نہیں جانتی میرا بیٹا کدھر ہے، زندہ ہے کہ مر گیا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میری طرح اور مائیں بھی بے چین ہیں، تو بیٹا تم ایک کام کرو، سکہ اٹھاؤ، اپنی ماں کو فون کرو اور اس کو بتاؤ کہ میں خیر و عافیت سے ہوں۔ یہ جتنے فوجی ہیں شاہ کے، میں ان سے نہیں لڑ سکتی کیونکہ میرے پاس اسلحہ نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میں اس وقت ان سکوں کا استعمال کر کے ان ماؤں کے دلوں کو تسلی دے سکتی ہوں۔ یہ وہ خلوص ہے کہ آپ جس حد تک آپ کام کر سکتی ہیں، آپ نے خلوص سے کام کرنا ہے، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف اللہ کے لیے وہ کام کرنا ہے۔ یقین جانیے وہ کام بھی آپ کا مقبول ہو جائے گا۔ یہ وہ اس طرح کی جنگیں ہیں۔ محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزان محترم قربانیاں مانگتی ہے۔ قربانیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ قربانی ہوتی ہے کہ لوگ جاتے ہیں جہاد میں، میدان میں شمشیر اٹھائی جاتی ہے، لیکن کچھ جہاد ایسے ہیں کہ جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے جہاد، کربلا کی خاک پہ لاٹھی پکڑ کے چل رہی ہے، ایک ایک بچے کو ڈھونڈنا، زندانوں کے اندر سسک سسک کے بچے کو دم توڑتے ہوئے دیکھنا۔ عزیزان یہ بڑے خاموش جہاد ہے۔ نہ جانے جناب زینب نے کتنی راتیں اپنی ماں کے بغیر گزاری ہیں، نہ جانے امام حسین نے کتنی راتیں اپنی ماں کے بغیر گزاری ہیں۔ مائیں ہماری بھی ہیں عزیزان محترم، لیکن جب ماں فاطمہ جیسی ہو اور بیٹا حسین جیسا ہو، پھر کیسے الوداع کیا ہوگا امام حسین نے۔ مولا علی امام حسین سے کہہ رہے ہیں بیٹا آخری وقت ہے، اپنی ماں زہرا کو ودا کر دو۔ حسین کہتے ہیں بابا میں نہیں آؤں گا، میری ماں ہمیشہ مجھے آواز دے کے بلاتی تھی، جب تک میری ماں مجھے آواز نہیں دے گی میں نہیں آؤں گا بابا۔ اماں زہرا سے کہے اپنے حسین کو بلائے، بس تاریخ میں لکھا ہے کفن کے بند ٹوٹے، دو ہاتھ کفن سے باہر نکلے، حسین اپنی ماں کے پاس آ جا، حسین میں تیرا ہمیشہ ساتھ دوں گی۔ ارے حسین میں شب عاشور میں آؤں گی، عصر عاشور میں آؤں گی، میں تو زینب کے ساتھ درباروں اور بازاروں میں بھی جاؤں گی۔ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون۔ خدایا بحق محمد، بحق